بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے عربی زبان و ادب پر۔ عربی زبان و ادب پر اس سے پہلے ہم 2 لیکچر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں ہم نے حرکات اور اسم کے بارے میں، کلمے کے بارے میں پڑھا تھا۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ آج ہم پڑھیں گے عربی زبان و ادب میں اسم کی اقسام۔ اسم کی ویسے تو بہت سی اقسام ہیں، لیکن عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے اسم کی 2 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اسم نکرہ اور دوسرے نمبر پر ہے اسم معرفہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم نکرہ کس کو کہتے ہیں۔ اسم نکرہ سے مراد ایسا اسم جو کسی عام چیز کا نام یا اس کی کوئی عام صفت ہو، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اسم نکرہ سے مراد ایسا اسم ہے جو کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کتابن، کتاب، قلم، قلم، طویل، لمبا، کبیر، بڑا۔ یہ اسم نکرہ کی مثالیں ہیں۔ اب کتابوں سے کتاب، بہت سی کتابیں ہیں، یہ نہیں معلوم کہ کس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح باقی مثالیں بھی اسم نکرہ سے متعلق ہیں، اسم نکرہ کو ظاہر کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسم نکرہ کی اقسام۔ اسم نکرہ کی بھی 2 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اسم ذات اور دوسرے نمبر پر ہے اسم صفت۔ اسم ذات اور اسم صفت کسے کہتے ہیں؟ اسم ذات اس اسم کو کہتے ہیں جو جاندار یا بے جان چیز کا نام ہو، اس اسم کو اسم ذات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے شجرن، درخت، حیوان، جانور وغیرہ۔ یہ اسم ذات کی مثالیں ہیں، یعنی اسم ذات اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی جاندار یا بے جان چیزوں کا نام ہو۔ جیسے درخت بے جان چیز ہے، حیوان جانور یہ جاندار چیز کا نام ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسم صفت۔ اسم صفت کسے کہتے ہیں؟ اسم صفت وہ ہے جس میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، اس کو اسم صفت کہتے ہیں۔ اور جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ جیسے ماء بارد، ٹھنڈا پانی۔ ماء کیا ہے؟ ماء اسم ہے۔ بارد کیا ہے؟ بارد اس کی صفت ہے، یعنی ٹھنڈا۔ ماء بارد ٹھنڈا پانی۔ ماء اسم ہے، بارد اس کی صفت ہے۔ تو ماء موصوف ہوگا، بارد صفت ہوگا۔ جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، جس اسم کی، وہ موصوف کہلاتا ہے۔ اب ماء اسم ہے، اس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے کہ ماء بارد پانی ٹھنڈا ہے، تو ماء جس کی اچھائی بیان کی جائے وہ موصوف کہلائے گا۔ اور ایک اہم بات، عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ لیکن جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو پہلے صفت آتی ہے، اس کے بعد جو ہے موصوف آتا ہے۔ جیسے ماء بارد، یہاں پر پانی پہلے ہے، لیکن جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ٹھنڈا جو لفظ صفت ہے وہ پہلے بیان کی جائے گی، ٹھنڈا پانی۔ اسی طرح راجل صالح، نیک آدمی۔ اس میں راجل جو ہے وہ اسم ہے، صالح اس کی صفت ہے، جس کی وجہ سے راجل کیا بن جائے گا؟ موصوف بن جائے گا۔ راجل صالح، نیک آدمی۔ جب اردو ترجمہ کریں گے تو صفت پہلے آئے گی، موصوف بعد میں آئے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسم معرفہ کی تعریف۔ پہلے ہم نے پڑھا اسم نکرہ کی تعریف اور اس کی اقسام، اب ہم دیکھتے ہیں اسم معرفہ کی تعریف۔ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا عمل ہے، اور اس کی مثالیں بھی ڈسکس کرتے ہیں۔
اسم معرفہ کی تعریف: اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، اس کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کہتے ہیں کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو، جبکہ اسم معرفہ کہتے ہیں کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے علی، محمد، پاکستان۔ تو یہ جو ہے خاص لوگوں کے نام ہیں اور خاص ملک کا نام ہے، تو اس لیے اس کو ہم اسم معرفہ کہیں گے۔ پھر آگے اسم معرفہ کی بھی 7 اقسام ہیں، جن میں اسم علم ہے، اسم ضمیر ہے، اسم اشارہ ہے، اسم موصول ہے، اسم منادہ ہے، معرفہ کا مضاف ہے اور معرف باللام ہے۔ یہ 7 اقسام جو ہیں یہ معرفہ کی اقسام ہیں، جو کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، جس میں ہم نے آپ کے ساتھ اسم کی اقسام، اسم نکرہ اور اسم معرفہ کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ مزید اس طرح کی معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔